بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما نقص مال عبد من الصدقہ ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر۔ رواه ترمذی۔ او کما علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ خیرات کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے، لیکن قرآن کریم اور حدیث کی صراحت یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، صدقہ سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو ابھی گوش گزار کی، تو اس میں آقا، ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سید الثقلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، ترمذی شریف کی روایت ہے یہ، کسی آدمی کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، کسی آدمی کا مال صدقہ کرنے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، اور جب بھی کسی انسان پر ظلم کیا جائے جس پر وہ صبر کر لے تو یقیناً اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جب بھی کوئی آدمی کسی سوال کا دروازہ کھولے، یعنی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو اللہ پاک اس پر فقر کا باب کھول دیتا ہے، اللہ پاک اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو جب زکوٰۃ یا صدقہ نکالا جاتا ہے تو مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے؟ منطق ذہن کے لوگ تو یہ سوچتے ہیں نا، لبرل لوگ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی بنا پر من جامع اللہ پاک کی طرف سے جو برکت ہوتی ہے، خواہ بعد میں کاروبار میں اضافے کی صورت میں ہو یا نقصانات و آفات سے حفاظت کی صورت میں، وہ صدقے کی مقدار کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح روایت میں وارد ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں واقعہ کا ذکر ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک آدمی جنگل میں چلا جا رہا تھا، اچانک اس نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغیچے کو پانی دے، فلاں آدمی کے باغ کی سینچائی کر۔ تو اچانک بادل کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے ایک وادی میں پانی برسایا، وادی کا سب پانی ایک نالے میں جمع ہو کر بھر کر چل پڑا۔ تو وہ جو آدمی جس نے آواز سنی تھی وہ پانی کے پیچھے پیچھے چلا، آگے جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہوا پانی کا رخ اپنے پھاوڑے سے باغ کی طرف کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ وہ جو پھاوڑے سے پانی کھینچ رہا تھا، تو اس نے نام بتایا، تو یہ وہی نام تھا جس کو اس نے بادل کی آواز میں سنا تھا۔ تو باغ والے نے سوال کیا کہ بھئی آخر تمہیں میرا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی، کیوں میرا نام پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ پانی جس بادل سے برسا ہے اس میں سے میں نے آواز سنی تھی کہ فلاں فلاں یعنی تمہارے باغ کی سینچائی کرے، لہٰذا بتاؤ تم اس باغیچے کی انکم کا کیا کرتے ہو، تمہارا ایسا کون سا عمل ہے، کون سی نیکی تمہاری؟ اس باغ والے نے جواب دیا کہ میں اس کی ٹوٹل انکم
3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں. 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اللہ کے راستے میں, اور 1/3 حصہ میں اور میرے گھر والے اس میں سے کھاتے ہیں, اور 1/3 حصہ پھر باغیچے میں لگا دیتا ہوں. سبحان اللہ. سنا آپ لوگوں نے میرے ویورز, یہ اس کی حکمت عملی تھی, یہ اس کی نیکی تھی, جس کی برکت سے اللہ پاک نے غیبی بندوبست فرمایا اس کی ترقی کا. تو اللہ پاک ہمیں جو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک جو ہمیں اس سے صدقہ کرنے کی رغبت عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا جو مشن ہے اور اس دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور اسے اپنے چاہنے والوں میں سے شیئر کیجیے تاکہ نیکیوں والا ماحول بنے. اللہ پاک میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.